امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہم صلی اللہ۔ اگر خدا کسی کو اکرام کرنا چاہتا ہے، کرامت دیتا ہے، تو اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو تقویٰ دیتا ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بھئی جو کہا ہے کرو، جو نہیں کہا چھوڑ دو۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے ڈیفینیشن، وہ ہم مولویوں نے ہم لوگ مشکل بنا دیں۔ جو کہا ہے اس کو عمل کرو، کیا کہا ہے اس پہ عمل کرو، تو وہ عمل کرو۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دین نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، صرف دین 3 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک حصہ یہ عبادات کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ عقائد کا ہے، ایک حصہ اخلاق کا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کی ہر دور میں آپ کے کاندھے پر ذمہ داری عائد ہے۔ اس ذمہ داری کو جو آپ کی ہے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ محمد۔ امام سے پوچھا کسی نے، مولا یہ بتائیں کہ آپ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کا دن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نے بولا میرا دن شروع ہوتا ہے اس سے کہ جو اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ دوسرا، جو رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے اسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا، میرا ہر قدم مجھے میری آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اس کی فکر ہے، مجھے آخرت کی طرف۔ چوتھا، میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ امام فرما رہے ہیں زن محترم، جو میری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے آج کی سوسائٹی کے اندر؟ یہ آپ کو پونڈر کرنا ہے، یا آپ کو سوچنا ہے۔ آپ بیٹے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جاب کی بھی الگ الگ نوعیتیں ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، کچھ بھی کرتے ہیں، ایک ذمہ داری معاشرے کی آپ کے اوپر ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، بہت ضروری ہے۔ انسان اگر وظیفہ شناس نہ ہو، انسان اپنے اعمال کی حفاظت نہ کرے، کیا ہوا؟ شخص تھا یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، اللہم صلی علی محمد، امام کے دور میں شخص تھا، امام نے بہت اس کے بارے میں سنا ہوا تھا، لوگ اس کی بڑی تعریف۔ ایک دن امام نے دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں، تو امام نے دیکھا کہ دور سے کیا کر، پھر یہ چلا، تو امام نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، یہ اتنی لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ وہ نکلا اور تندور پہ گیا، روٹیاں جہاں ملتی، اس نے دیکھا کہ جیسے ہی تندور والے نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، اس نے 2 روٹیاں چرا لی۔ امام نے بڑا کیا کہ روٹیاں چرا رہا ہے، تو امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید روٹی والے سے حساب کتاب ہو اس کا۔ آگے گیا پھل کی دکان پہ، تو دیکھا جیسی پھل والے نے ادھر ادھر دیکھا 2 انار چوری کر لیے۔ وہاں بھی امام نے تعجب کیا، لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھل والے کے ساتھ اس کا لین دین ہو۔ آگے تھوڑا گیا تو دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس فقیر کو روٹیاں دے دی، ظاہراً تو اچھا کام کیا۔ آگے بڑا، ایک بیمار تھا، اس بیمار کو 2 انار دے دیے۔ جیسے ہی آگے گیا تو امام نے بولا رکو، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے پہلے روٹیاں چوری، انار بھی چوری، اور پھر تم نے وہ بانٹ دیے۔ تو کہا پہلے تو آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ امام کو نہیں پہچانتا تھا، آپ کون ہیں، آپ کون؟ امام نے بولا کہ بھائی میں ایسے ہوں۔ کہتے نہیں کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں ہوں۔ کہا حسب نسب؟ کہا میں رسول کے حسب نسب سے۔ وہ پھر پہنچ گیا کہ کون ہے، کہتا آپ کی حسب نسب ایسا ہے، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا کیا؟ آپ اب آگے امام کو کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ امام نے کہا نہیں، آپ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب کوئی نیکی کرو، ایک نیکی کرو تو میں اس کے بدلے میں کتنے لکھوں گا؟ 10، اور جب کوئی تم گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں 1 ہی لکھوں گا۔ تو اب میں نے 2 روٹیاں چرائیں،
2 گنا. 2 انار چرائے 2 گنا. غریب کو روٹیاں دے دی 20 ثواب. انار دے دیے 20 ثواب. 40. تو کہا 40 میں سے 4 مائنس کر لے. تو کہا 46 تو پھر بھی یعنی 36 تو پھر بھی میرے پاس ہے. امام نے کہا تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے, تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں صحیح طرح, سمجھا ہی نہیں. کہا خدا قرآن میں ہی کہتا ہے میں عمل کو تقوی والوں سے قبول کرتا ہوں, میں عمل چور کا قبول. کہا تم چوری کی, لوگوں کا مال کھایا, لوگوں کا حق کھا کر لوگوں کو دے کر ثواب کما رہے ہو. ہمارا بھی کچھ چیپٹر ایسے ہی ہے.